باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العلم الفصل الاول عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار رواہ البخاری۔ وہ کل جو گزر گیا ہم نے کتاب العلم شروع کیا، ایک کل آنے والا ہوتا ہے، ایک گزرنے والا ہوتا ہے، اور اس بارے میں تھوڑی سی بات بھی کی۔ جس نے یاد کیا یاد کیا، جس نے بھلا دیا بھلا دیا۔ اس پوری کائنات میں علم سے بہتر اور علم سے برتر کوئی چیز نہیں۔ خاص طور سے وہ علوم شرعیہ جو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ کتاب اس لیے اتری تھی کہ اسے پڑھیں اور اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اس لیے نہیں اتری تھی کہ پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں یا کباٹ میں بند کر دیں اور اس پر دھول چڑھ جائے، یا صرف 5 سورہ پڑھ کر کے رک جائیں، اس لیے نہیں۔ میں اللہ والوں کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ایک آیت میں صبح کر دی، ایک آیت۔ اور اس زمانے میں اب یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔ پوچھا میں نے یہ کیا ہے بابا؟ کہا یہ شبینہ ہے۔ تو اگر کرامت سے کوئی چیز ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن کسب سے ایک رات میں ختم کرنا۔ اگر کچھ بھی قرآن کو کوئی سمجھے تو 3 دن سے پہلے تو نہیں ختم کرے گا، کچھ بھی سمجھے تو۔ یہ حافظوں کے ریس ہوتی ہے، بیٹھ کر کے ہلوا مانڈا اڑاتے رہتے ہیں، اور جو رکوع کا وقت ہوتا ہے تو نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک رکعت ایسے مل گئی اور دوسری رکعت میں کھڑے رہتے ہیں۔ کیا طریقہ، سمجھ سے باہر۔ ایک آیت میں صبح کی، خود حضور نے بھی ایک آیت میں صبح کیا۔ ایک آیت میں صبح کرنا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنا وہ بھی کسب کے ذریعے مشکل ہے۔ وہ آیت جس پر حضور بار بار اسے رات بھر دہراتے رہے، وہ یہی تو ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اے میرے مولا، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب کرے تو تیرے ہی بندے تو ہیں، تیرے ہی بندے تو ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اگر تنہیں معاف کر دے تو تو غالب حکمت والا ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ پھر صرف دہراتے ہی نہیں رہے، روتے رہے، اور چپ کرانے کے لیے انسانوں کو نہیں فرشتوں کو بھیجا گیا، بلکہ فرشتوں کے سردار کو بھیجا گیا، جبریل امین ہے، کہ آپ غم نہ کریں اپنی امت کے لیے، اتنی بخشش کروں گا کہ تو راضی ہو جاؤ گے۔ آئی بات سمجھ؟ شاید اگلی امتیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، یہی چیز ان کی ہلاکت کا سبب بنی، اور ہم نے اپنا تعلق بہت کم کر لیا اس کتاب سے۔ تو پوری ہلاکت تو نہیں ہے، لیکن ایسا سوال ہے کہ بس دیکھتے ہیں کہاں اس کتاب پر عمل کر کے لوگ آسمانوں کی بلندی تک پہنچ گئے تھے، کہاں اس کتاب کو چھوڑ کر کے لوگ تحت ثری میں جا رہے ہیں۔ جب تک اس پر عمل تھا، دنیا کی ہر بہار ان کے دم قدم سے تھی۔ شاید بہار دیکھتے دیکھتے اگتا گئے تو کہنے لگے اب دیکھیں جو ذلت میں کیا ہوتا ہے وہ ذرا وہ دیکھیں۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، دنیا میں بہت ایک لیے عزت کی بہار ہے، اب وہ بھی تو دیکھیں جو کہ ذلت میں مزہ ہے۔ اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ نام نہاد پاکستان کے کچھ حکمرانوں کو میں نے دیکھا وہ سورہ اخلاص صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، وہ حکومت کر رہے ہیں، تو کیا کریں، کیا گل کھلائیں گے وہ؟ دینی علوم ان کا اتنا گھٹ گیا ہے، کچھ لوگوں کو کلمہ طیبہ تک یاد نہیں، اور کچھ حاجی ایسے ہیں جنہیں لبیک تک یاد نہیں، اور 1000 سال کرتے ہیں لبیک یاد نہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں۔
چلو یہی تو کہہ رہا تھا کہ علم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی چیز نہیں، اور بنی آدم کا سارا کمال علم ہی میں، مال و منال میں نہیں، حشمت و شوکت میں نہیں، تخت و تاج میں نہیں، سونے چاندی میں نہیں، انسان کا اصل کمال علم ہے۔ علم ایسی چیز ہے اس کے آگے فرشتے بھی جھک جاتے ہو گر جاتے ہیں، آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے ہو پیچھے، پھر آدمی کیا ہو کہ نہیں گرے گا۔ دو چیزیں یہاں ایسی ہم دیکھ رہے ہیں جن کا بدل نہیں ہے، ایک تو علم ہے اس کا بدل نہیں ہے، دوسرے ظاہری چیزوں میں دودھ ہے، غذاؤں میں اس کا بدل نہیں ہے، دودھ کا بدل موجود نہیں ہے، اسی لیے دودھ پینے کے بعد کی دعا دوسری ہے، اور دنیا بھر کی نعمتیں جو ہے کھانے کی دعا دوسری ہے۔ سب شاہی دسترخوان پر ہوں آپ اور دنیا بھر کی نعمتیں وہاں سجائی گئی ہوں تو وہ دعا الگ ہے، لیکن دودھ کی دعا الگ ہے۔ شاہی دسترخوان پہ بھی آپ کھانا کھا کے یہی کہیں گے اللہم بارک لنا فی وابدلنا خیرا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے اچھی روزی سے ہمیں روزی دے دے، اس سے اچھی روزی۔ شاہوں کیا کھایا، شہنشاہوں کیا کھایا، کچھ کلاؤں کیا کھایا، ایک کے اوپر ایک شاہ ہوئے، تو ہر غذا کا بدل ہے، اس لیے کہا وابدلنا خیرا منہ، اس سے اچھی روزی دے، اور جو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ انہیں اچھی روزی دیتا ہے۔ لیکن دودھ پیے تو اس سے اچھی تو ہی نہیں، تو کیا کریں گے دعا؟ تو اس کی دعا الگ ہے کہ اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اے اللہ ہمیں اس دودھ میں برکت دے اور اس دودھ کو اور زیادہ کر دے، وہاں زدنا ہے۔ اس لیے یہی ضد کا لفظ جو ہے علم میں بھی آیا ہے، رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم کو اور زیادہ کر۔ کوئی حد نہیں ہے علم کی کہ کہاں تک جاتا ہے، علم کی کوئی حد نہیں، معارف کی کوئی حد نہیں۔ سمندر کے قطرے شمار کیے جا سکتے، زمین کے ذرات شمار کیے جا سکتے، تارے شمار کیے جا سکتے، لیکن علم کی خوبیاں آپ نہیں شمار کر سکتے۔ کیا بتاؤں میں؟ محبوب کے لیے حکم ہوا کہ اگرچہ ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، بغیر مانگے دے دیا، لیکن پھر بھی آپ مانگ کے بتا دو کہ ایسے مانگا جاتا ہے۔ حضور مانگ کے بتاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مانگا جاتا ہے، وہ نہ مانگتے تو ہم کیا جانتے کیسے مانگا جاتا ہے، مانگنے کا طریقہ ہم بتائیں۔ تو محبوب اگر آپ مانگے تو پھر یہ کہیں کہ ہمارا علم زیادہ کریں، تو وہی زدنا ہی کا لفظ ہے کہ دودھ پہ کہا جاتا ہے رب زدنی علما۔ اب حضور فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، کل پڑھا تھا اس کو، میری بلغوا، تم سب لوگ یعنی جو سن رہے ہو میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہو۔ اگر اس سے قرآن کی آیت مراد ہے تو اگر قرآن کی کچھ نہیں ایک آیت بھی آپ کو ٹھیک سے یاد ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ افریقہ امریکہ چلے جاؤ، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک چلے جاؤ، لیکن یہ کہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ سب سے پہلے تو اپنے گھر میں چراغ جلاؤ، گھر والوں کو پہنچاؤ، پڑوس کو پہنچاؤ، اپنے شہر و دیار کو پہنچاؤ، اپنے ملک کو پہنچاؤ۔ ایک آیت سے مراد اگر کلام پاک کی آیت، اور یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی حدیثیں ہیں کسی نہ کسی آیت کو کھول رہی ہیں، کسی آیت کو کھول رہی ہیں، اور ان کی صحت کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کی اصل اللہ کی کتاب میں موجود ہے جو حدیث میں ہے تو وہ حدیث صحیح ہے۔ ویسے تو یہاں رجال کو دیکھا جاتا ہے کہ کن لوگوں سے ہو کر کے یہ حدیث آئی ہے، روایت کرنے والے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن کلام کی اسپرٹ، کلام کی روح، کلام کا تیور دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ حدیث ہے، اس کی اصل جو اگر مل جائے کلام پاک میں سمجھ لو صحیح ہے۔ بہترین فرق ہے یہ۔ بلغوا انی آیا کا مطلب ہے کہ قرآن کی ایک آیت یاد ہو یا میری ایک حدیث یاد ہو، دونوں مراد حدیث، ایک حدیث بھی یاد ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ، اس کو روکو نہیں، چھپاؤ نہیں۔ علم بہت سے لوگ چھپاتے ہیں، یہ بھی جان جائے کہ میں بتا دوں گا، جان جائے تو آپ کا نقصان کیا ہے؟ اتمان علم بہت ہوتا ہے، جیسے مال چھپاتے ہیں نا اسی طرح علم بھی چھپاتے ہیں، منع ہے۔ علم بھی خرچ کرو اس سے بڑھے گا علم، مال بھی خرچ کرو اس سے بڑھے گا مال۔ اگر مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے تو علم بھی خرچ کرنے سے بڑھے گا۔ خرچ کرو، بتاؤ، بھلے ایک حدیث آپ کو یاد ہو۔ چلو یہ تو آیا سے بحث کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل کی جو روایتیں ہیں، قصے ہیں، لطائف ہیں، ظرائف ہیں، حکایات ہیں، کچھ حکمت کی باتیں ہیں، کچھ ضرب الامثال ہیں، یہ سب بیان کرو، کوئی حرج نہیں۔ حضرت جابر کی حدیث میں فاروق اعظم کو روک دیا تھا، ان کی شریعت تمہیں بیان نہیں کرنا ہے اس لیے وہ منسوخ ہو چکی، لیکن قصے ہیں، واقعات ہیں، سب ملتے جلتے ہیں، کچھ حکمت کی باتیں ہیں، کچھ ضرب الامثال ہیں، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں اجازت دی حضور۔ لیکن وہاں سنبھل کے رہنا ہے، جب بنی اسرائیل کی کوئی روایت لائیں بہت سنبھل کر کے چلنا ہے، وہاں ایک ایک قدم پہ لغزش ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا، اور جو میرے اوپر جھوٹ بولے جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا، جانتا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے حضور نے فرمایا، غلط۔ یہاں کسی آدمی پر آپ جھوٹ بولو تو آپ کا گریبان پکڑ لے گا کہ میں نے آپ سے کب کہا تھا، کسی آدمی پر صرف جھوٹ بولو،
اور سیاستدان رات دن جھوٹ بولے تو ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں. شاید انہوں نے یہ سب اپنے لیے حلال کر کے رکھا ہے. اور جو ان کی واہ میں لگے ان کے یہاں بھی جھوٹ سچ کچھ نہیں. کچھ وکلا بھی جھوٹ سچ کچھ نہیں دیکھتے, بلکہ بڑی بے باکی سے کہتے ہیں. کسی وکیل سے پوچھیے کہ آپ کا پیشہ کیا ہے, تو کہتے جھوٹ بولنا. کہتے ہیں اتنی دلیری اچھی نہیں ہے. جس سے حضور نے منع کیا ہے وہ کلام پاک میں جھوٹوں پہ لعنت آئی ہے. تو اتنی دلیری سے یہ کہنا کہ میرا پیشہ جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے. آپ اپنی اصلاح کریں تو زیادہ اچھا, توبہ کریں. یہ سچ ہے کہ آج کی جو کورٹ ہے یہ کورٹ آف لا ہے. یہاں قانون قاعدے سے بحث ہوتی ہے, جو کتابوں میں قانون قاعدے لکھے گئے ہیں. یہ کورٹ آف جسٹس نہیں ہے. اسی لیے کورٹ میں آدمی تھکتا ہے, فیصلہ کورٹ کے باہر ہوتا ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کر کے ہوتا ہے. اور یہ حکمراں طبقہ جو ہے کورٹ پر پھر اپنے ڈورے ڈالتا رہتا ہے. ذرا یہ فیصلہ سنبھل کے کیجیے گا, یہ ہمارا پیارا ہے. ہمارے بڑے علماء نے جب یہ قاضی کی جگہ, قاضی القضات کی جگہ سے جب گریز کیا, اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ حکمراں طبقہ کا دباؤ قبول کرنا نہیں چاہتے تھے. ایک مرتبہ ایک قاضی صاحب تھے بیچارے, نام نہ لینا ہی اچھا ہے. یہاں عزت کا معاملہ ہو, نام نہ لینا ہی اچھا ہے. وہ ایک لونڈی کا کیس دیکھ رہے تھے, اور وہ لونڈی جو ہے وہ خلیفہ کی بہت چہیتی تھی. تو بڑی دلیری سے, بڑی بے باکی سے بات کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا یہ عدالت ہے, یہاں ادب کے دائرے میں رہ کر کے تو گفتگو کر اور سنبھال اپنے آپ کو. تھوڑا کس کے کہا انہوں نے, قاضی صاحب نے. عدالت نے کس کے زور سے, اس کو پھٹکارنا کہتے ہیں. اور لوٹی سنبھل. بس وہ جلال نے کہا, اے بڈھے کھوسٹ, کیا دے کر کے یہاں آیا ہے؟ صرف اس لیے کہا کہ جانتی تھی کہ کوئی یہ قاضی صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے, خلیفہ تو ہمارا چاہنے والا. یہ بچڑے کھوٹے کے اوپر ناچتے, یہ بار بار یہ مطالبہ اپوزیشن کر رہا ہے کہ وزیر داخلہ جب تک اس کا باپ ہے کہ بچے پہ کیا جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کی جرات ہی نہیں تھی اگر باپ وزیر داخلہ نہیں ہوتا کہ کسی کسان پہ گاڑی چڑھا دے. مجالی نہیں ہے. جب تک اسے حکومت کے صحیح دیور کا علم نہ ہو گاڑی نہیں چڑھا سکتا. تو وہ بچے نے نہیں, حکمرانوں نے گاڑی چڑھائی ہے. ان کو ریزائن کرنا چاہیے اخلاق, اور نہیں تو ان سے استعفیٰ لینا چاہیے. لیکن اتنی اخلاقی جرات ہو تو اتنا گھناؤنا کام نہیں کرے گا کہ کسی زندہ آدمی کو گاڑی کے نیچے کچل ڈالے. اتنا گھناؤنا کام. بات بنانے کے لیے تو میں نے دیکھا ہے کہ حکمراں بات بنانے میں شاعروں سے بھی آگے بڑھ گئے. یہ باتیں نہیں کرتے, شاعری کرتے, شاعروں سے آگے بڑھ گئے. باتیں بہت اچھی. اور سوغات لٹانے میں, خصوصاً الیکشن کے زمانے میں, ہر پارٹی جو ہے آج کل سوغات کی برسات ہو رہی ہے, انعامات. پھر وہ کاغذ ہی پڑھائے جاتے ہیں, گراؤنڈ پہ آتے بھی نہیں, کچھ ملتا ملاتا نہیں. لیکن آدمی خوش تو ہو جاتا ہے کہ چلو بھاگے بھوت کو لنگوٹی بلی. بھوت جب جانے لگتا ہے, وہ کچھ پڑھ کے دم کرتے ہیں تو کہتا بھائی کچھ تو مجھے ملنا چاہیے. کہا یہاں کچھ نہیں ہے تیرے لیے, لنگوٹی کا چلا وہی دے دو. بس یوں ہے سر, اچھی چیز نہیں ہے. یہ حکمرانی کیا ہے, ایک جادوگری ہے, جادوگری ہے. تو حضور فرماتے جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. اس کا مطلب بھول چوک سے اگر بول گیا تو جہنم میں نہیں گیا. اس لیے کہ سمت سے بھول چوک معاف ہے, اس لیے متعمدن کی قید ہے. جان بوجھ کے جھوٹ بولے تو. اسی لیے جب کہو کہ حدیث پاک میں آیا ہے تو 100 بار اپنے آپ کو سنبھالو کہ ٹھیک وہ بات کہو جو حدیث میں ہے, ورنہ نام حدیث کا لو, خود اپنی بات کرو تو صحیح نہیں ہے. ارے میں کیا بتاؤں صاحب, ہم نے جب صحابہ کو پڑھا تو دیکھا کہ وہ جب واعظ کہتے تھے بہت کم حدیث کا نام لیتے تھے. یہاں تو ہر سانس میں ایک چیز پیش کر دیتے ہیں, بہت سستا سمجھ گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہفتے میں 3 دن جو ہے واعظ ہوتا تھا ان کا, بہت بڑے عالم تھے, لیکن جلدی سے حدیث کا نام نہیں لیتے تھے. ایک بار نکل گیا کہ حدیث میں آیا ہے, بس لگے پھر اپنے آپ کو سنبھالنے, اپنے آپ پسینہ پسینہ ہو گئے. صرف یہ کہہ دیا کہ حدیث پاک ہے, حالانکہ براہ راست حضور سے سنا ہے, پسینہ پسینہ ہو گئے. یہ شان ہے حدیث پاک کی. پھر خوب اپنے کو سنبھال کر کے پھر حدیث نقل کیا. تو جو جان بوجھ کر کے حضور پہ جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ پاک کتاب و سنت پر زندہ رکھا ہے. اور جو چیز ہمیں حدیث پاک سے ٹھیک معلوم ہو وہی نقل کریں. حدیث کا نام لے کے کبھی اپنی بات مت نہ کریں, کبھی بھی ہوشیار رہنا, بہت محل خطر ہے. اسی لیے تو بعض لوگوں نے کہا الحدیث مدلۃ الا للفقہاء. یہ حدیث بیان کرتے کرتے لوگ راستے سے ہٹ جاتے ہیں, لیکن وہ جو دینی سمجھ بوجھ خوب رکھتے ہیں وہ خوب سنبھل کر کے نقل کریں. اللہ کتاب و سنت پر زندہ رکھا ہے. کتاب و سنت پر جیتے جی عمل کی توفیق دے, اور ٹوٹا پھوٹا جو کچھ ہمارا عمل ہے اللہ اپنے کرم سے اپنے اچھوں کے صدقے اسے قبول کرے. اللہ جیتے جی اچھوں میں رکھے,
ایمان اور ایقان پر موت ہے، اور جو اچھے لوگ آسودہ خاک ہو چکے ہیں اپنی قبروں میں آرام فرمائے، اللہ وہ دن کرے کہ ان کے قدموں میں دفن ہو، اور انہی نفوس قدسیہ کے قدموں میں ہمارا حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔